الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال الله عز وجل في مقام آخر في حكاية دعاء نبيه وخليله. قال خليل الله وحكاه في كتابه المجيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک بار پھر پڑھ لیں. الصلاة آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا مدتاں تسی انتظار آ گیا. حبیب خدا سرور انبیاء جدا مدتاں تسی انتظار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں نوں قرار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں نوں قرار آ گیا. جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نوں. جس دی خاطر سجایا گیا عرش نوں. جس دی خاطر بنائے گئے کل جہاں. جس دی خاطر بنائے گئے کل جہاں. بن کے لولاک دایو تاجدار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے
کی کرا اس دنیا دی جاگیر کی کرا میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا میرے حصے محمد دا پیارا گیا سکے ہوئے چمن وچ مہارا گئی روندے ہوئے دلانوں قرارا گیا میرے جگراتیاں دا سلا مل گیا رونا سائن میرا میرے کم آ گیا رونا سائن میرا میرے کم آ گیا ناز کیوں نہ کرا اپنی تقدیر تے وچ غلاماں تے میرا شمار آ گیا ہائے 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 بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم پروردہ آغوش ولایت فخر السادات صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت رونق خانوادہ سادات والا مرتبت قبلہ پیر سید معین شاہ صاحب خضری ادام اللہ ذلکم السامی لائق ست تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا محمد قمر عباس خضری صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج جملہ علماء کرام میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اسماء عالیہ سے واقفیت نہیں رکھتا رونق اسٹیج جملہ علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ جمیع غلامان نبی والو اصحاب نبی جملہ اراکین انجمن غلامان آل رسول کوٹلا سارنگ جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کافی دیر سے میرے پیارے آقا سرور کون و مکان کے میلاد پاک کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور مجھ سے قبل نظم اور نثر دونوں صورتوں میں آپ نے سیر حاصل میرے پیارے آقا کے تذکار سے اپنے قلوب و اذان کو منور فرمائے انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا جنہوں نے انتہائی عزت افزائی فرمائی اور یقیناً یہ اس خاندان کی پہچان ہے اور میں جناب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی محفل میں تشریف فرما ہوئے تو یاران با وفا کھچا کھچ محفل کو بھر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ شمع روشن ہو تو پروانے آ ہی جاتے ہیں اور جس شمع کو روشن ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ کونین میں روشنیاں بانٹے اور میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا اللہ نے ہمارے نبی کو ظاہری دولت سے نہیں نوازا نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جواہرات بلکہ کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ہم کیا کہتے ہیں حضور کون ہے بادشاہ کائنات بھائی یہ کیسے بادشاہ ہیں کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تو میرے استاد الکریم آپ فرماتے ہیں حالت یہ ہے کہ حضور اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں یا اللہ یہ انس بن مالک ہے اس کے مال میں بھی کثرت دے دے اولاد میں بھی کثرت دے دے حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم باقی لوگوں کے جو باغ ہیں وہ سال میں ایک پھل دیتے ہیں میرا باغ 2 بار پھل دیتا ہے لمبی عمر ہوئی ہے فرماتے ہیں 100 کے قریب تو پوتے پڑ پوتے نواسے وغیرہ دفنا چکا ہوں اتنی لمبی عمر ہے
مہربانی فرمائیں، اتنی لمبی عمر ہے تو میرے حضور کی بارگاہ میں جو آ جائے وہ ایک دفعہ نگاہ، بلکہ میں تھوڑا سا بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے علم میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر صحابی تھے؟ آپ کو معلوم ہے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر آدمی تھے کہ روزانہ 10,000 درہم صدقہ کرتے تھے، روزانہ 10 غلام آزاد کرتے تھے، اور روزانہ 100 بکریاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ اچھا اب آگے بڑھیں، اتنا صدقہ اور خیرات، ظاہر زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی ہوں گے۔ اب جب آپ کا وصال ہوا تو سونا اتنا تھا گھر میں کہ جسے رشتہ داروں میں ان کے بانٹنے کے لیے، وراثت کا مال تقسیم کرنے کے لیے جب کاٹا جانے لگا تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، وہ سونا ختم نہیں ہو۔ اچھا ان میں سے بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک بیوی، ان کی 4 بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، باقی ماں باپ مطلب باقی لوگ بھی تو ہوں گے، لیکن جو بیوی کا حصہ آیا 5 لاکھ مسکال سونا، یہ سونا۔ باقی جو دیگر سامان ہے یا دیگر جو مال غیر منقولہ ہے یا باقی چیزیں ان کو چھوڑ کر، یہ ایک بیوی کا حصہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک بیوی کا حصہ ہے۔ اچھا اب کسی نے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ لیا کہ سوہنا صحابی تو اور بھی تھے، ان دونوں 4 بچوں کو یہاں سے اٹھا دیں مہربانی کر کے، یہ 4 5 بچے بیٹر سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو بھی اٹھا دوں، چونکہ میرا پتر خطیب کے سامنے تھوڑا بڑے حضرات میں سامنے، چونکہ میں گفتگو کرتا ہوں تو پھر ان دونوں کو بھی، میرے بیٹوں کو سامنے، بیٹا آپ سامنے سائڈ پہ آ جاؤ، میرا پتر سائڈ پہ آ جاؤ، ان بچوں کو سائڈ پہ کر ایسے ہو جاؤ، شاباش، بڑے حضرات سامنے آ جائیں۔ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضور آپ بھی تو مہاجر ہیں، جب آئے تھے تو سب مال دولت سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے، پھر یہ اتنے سے زمانے میں اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ اب ذرا سنیے، امام طبری نے اس کو نقل کیا، دیگر محدثین کرام نے بھی ان کی یہ تفصیل ذکر کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک دن میں حضور سید عالم کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوا تو وہاں میرے کانوں میں آواز آئی کہ حسنین کریمین کو لے کر سیدہ کائنات حاضر ہوئیں، اور آ کر آپ نے عرض کی بابا جان تیسرا وقت ہے، آپ کے نواسوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا کون ہے جو انہیں سیر کرے گا؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں وہیں سے واپس پلٹا، جناب عبد الرحمن گھر گئے، 2 روٹیاں پکائیں، اوپر شہد ڈالا، حلوہ بنایا، بعض روایتوں میں شہد ہے، بعض میں ہے حلوہ، اے پتر حلوے تو جان چھٹتی کوئی نہیں ہے، بعض روایتوں میں شہد ہے، بعض میں کیا ہے حلوہ، حلوہ شریف پکا کے روٹی پہ رکھ کے 2 روٹیاں لے کے آئے، فرماتے میں نے جلد از جلد اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے میں پہلے ہی لے آیا، میں نے آ کر ایک شہزادے کی خدمت بھی کی، دوسرے شہزادے کی خدمت بھی کی۔ حضور نے جب یہ دیکھا حضور اتنے خوش ہوئے، ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں بھی کثرت عطا فرما۔ جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ جو 2 روٹیاں پیش کی تھی نا، خدمت کی تھی سیدوں کی، وہ جو 2 روٹیاں پیش کی تھی کس کی خدمت میں؟ سادات کی خدمت میں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ فرماتے مجھے لگتا یہ ہے ایک روٹی کے بدلے رب نے دنیا اور دوسری روٹی، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اللہ نے قیامت کو دینا کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا، فرماتے ہیں لیکن نہیں، فوراً دعائے مصطفیٰ یاد آ جاتی ہے کہ حضور نے دنیا کی دعا بھی دی تھی،
آخرت کی دعا بھی دی تھی، اب دنیا کی دیکھ رہا ہوں، آخرت کی کثرتیں بھی اور عطائیں بھی دیکھوں گا۔ اچھا بات پھر میں لے کے آ رہا ہوں، اور جن کے ہاتھ اٹھ جائیں ان کے مریدوں کی دولت کا یہ عالم ہے، ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے بھئی، ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہی، وجہ کیا ہے؟ تو میرے استادنا الکریم آپ فرماتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے نا حکمت یہ تھی کہ اپنے محبوب کو سونے چاندی کی کثرت نہیں دی، مہربانی کرے ہو ذرا، سونے چاندی کی کثرت نہیں دی۔ فرماتے ہیں بیٹا پتہ ہے کیوں؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ، اگر سونے چاندی کی کثرت ہوتی نا، کمینے قسم کے دائیں بائیں آ جاتے۔ یار میں مزہ نہیں آیا آپ کو، میرے خیال میں ذوق نہیں ہے آپ کو، خطیب کو سننے کا چک نہیں ہے، تسی دوڑے سنن والی مخلوق ہو، مزہ نہیں آیا مجھے، بس میں نے چیک کر لیے اگے، بس میں سیدھا ہی ٹوراں گا، نہیں ہے ایسے نہیں ہے بھائی، خطیب سنن دا چاج جو نا نکتے والا خطیب ہو پھر وہ اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو میرا جملہ میں پھر اس کو پورا کرتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے سیدی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دولت کی کثرت نہیں دی ظاہراً، سونا چاندی کیوں؟ فرمایا اگر سونے چاندی کے ڈھیر دائیں بائیں لگے ہوتے، کمینے قسم کے لوگ دائیں بائیں جمع ہو جاتے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت فولت دیکھتے ہیں، ہر لگڑ پگڑ ککڑ مکڑ گندا مندہ سب جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نظریں کس پہ ہوتی ہیں؟ ملک صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، فلانا صاحب، ان کی دولت پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا یار تجھے دولت کی کثرت نہیں دوں گا تاکہ کمینے جمع نہ ہو، تجھے حسن کی کثرت دوں گا تاکہ جو آئے تیرا سونا چاندی دیکھ کے نہ آئے، تیرے زلف کے کنڈل کا قیدی بن کے آئے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا نبی رب کا محبوب ہے۔ اچھا میں لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دوں گا، ہر بندہ اپنے عقل پہ سوچے تھوڑا سا، اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار دے دیے جائے، جسے دل کرے سونا بنا، جسے دل کرے جتنی دولت دے دے، جسے دل کرے جتنا اختیار دے دے، تو کیا خیال ہے بھئی اپنے دل سے سوچو، ہر بندہ کیا چاہے گا کہ سونا کون دکھے؟ یقیناً وہ یہی چاہے گا کہ میں سونا کون سب سے زیادہ بناؤں، جسے میں پیار کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے محبوب کے رخسار پہ تل ہے تو وہ ختم نہیں کر سکتا، اگر ہلکی سی آنکھ میں ٹیڑھا پن ہے تو ختم نہیں ہو سکتا، اگر کہیں ہونٹ پتلے یا موٹے ہیں چینج نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا خود بتا، جب کائنات بنانے والا رب ہے تو بتا اس نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے اسے سونا کتنا بنایا ہو؟ دھیان رکھیے گا، اس رب نے اپنے نبی کو سونا کتنا بنایا ہوگا۔ میرے دوستو، میرا نبی حسینوں کا بادشاہ ہے، صورت میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں اور سیرت میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں شکریہ بار دیگر ادا کرتا ہوں آپ قبلہ شاہ صاحب کا، آپ نے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا، ہمیں دعوت دی، تو میں بلا تمہید و بلا تفصیل جو ہے نا میں آگے بڑھوں گا۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت کے عرف میں محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طرح حضور سید عالم کی عظمت کا اظہار ہو اور میرے نبی کے ذکر کا پرچار ہو۔ دو چیزیں میں نے لفظ بولا ہے، عظمت کا اظہار، بولیے نا، عظمت کا اظہار، ذکر کا پرچار، یعنی ہر وہ محفل جس میں کوئی ایسا کام ہو جس میں مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار ہو۔ یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ ان اداؤں سے حضور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر
محفل میلاد کون سی محفل جس میں نبی کی عظمت کا اظہار ہو اور میرے مصطفیٰ کے ذکر کا پرچار ہو. تو اب جب ذکر ہوتا ہے تو پھر ذکر نبی پاک کو اللہ نے سراپا ذکر بنا کر بھیجا ہے. میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں, ہمیں مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا, اللہ نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جسے سراپا ذکر بنا دیا. اب یہاں ذکر مصدر ہے اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے, کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. اگر مصدر مبنی للفاعل بنائے تو معنی بنے گا ہم نے وہ رسول بھیجا جو سر سے لے کے پاؤں تک خدا کے ذکر میں لگا ہوا. اور اگر یہاں مصدر مبنی للمفعول بنائے, مبنی للفاعل بنائے تو ایسا رسول جو خدا کا ذاکر ہے, اس کا بال بال ذاکر ہے, اس کی رگ رگ ذاکر ہے, اس کا عضو ذاکر ہے, اس کی ایک ایک ادا خدا کی ذاکر ہے. اور اگر ذکر بمانا مذکور کے سیدھے ہو کر بیٹھ جائے, ذکر بمانا اس میں مفعول یعنی اس کے مبنی للمفعول مانا کریں تو اب مانا بنے گا ہم نے وہ رسول بھیجا. توجہ ہے سب کی, ہم نے وہ رسول بھیجا جسے سراپا مذکور بنایا. کیا مطلب ہے؟ میں ہوں یا آپ ہو, بادشاہ ہو یا وزیر ہو, کرنل ہو یا جرنل ہو, ہماری زندگی کا ہر سال قابل ذکر نہیں ہوتا, ہر مہینہ قابل ذکر نہیں ہوتا, ہر دن قابل ذکر نہیں ہوتا. ہماری عمر میں ہمارا بچپن ایسا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں مثال دیا کرتا ہوں, پرائمری سکول میں جب ہم اور تم لوگ جب سکول میں ڈنڈے کھا رہے تھے تو اب بتاؤ اگر بیان کر دیا جائے کہ جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل صاحب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ان کو کان پکڑائے گئے تھے, تو بھائی پکڑے ہوں گے, مار کھائی ہوگی, یہ سب نیچرلی ایک ہمارا سلسلہ سسٹم کا حصہ ہے. تو بتائیے چیف آف آرمی سٹاف بیٹھا ہو, ایک بندہ کھڑے ہو کر کے, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہے تھے, قرآن حفظ کر رہے تھے, فلانا قاری ان کو کان پکڑا کے مارتا تھا. تو بتائیے وہ اس کو پسند کریں گے؟ بولے نہیں یار, بولو نہیں یار, نہیں کریں گے. ان کا کوئی چیف کا سیکرٹری, ان کا متعلق کوئی بھی یہ کر کہے گا یار گل کرن دی کیڑی ضرورت سی, بھائی یہ زندگی کا حصہ ہے یار, حال گل زندگی دی بیان کرن جوگی نہیں ہوندی. زندگی کی ہر بات بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی. اب بڑے سے بڑا, بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بڑے القابات لگا کر بڑی عزت سے مجھے آپ نے بٹھایا. اب جو مدرسہ لائف میں کبھی شرارتوں سے یا سبق سے ہم نے اپنے استاد سے کسی دن مار کھائی ہو تو اب کوئی بندہ یہاں کہے اے او نے جناب فلانے سبق دی فلانی کلاس میں جدو انہوں نے ڈنڈے پائے سن تو میں تک رہا سا, میں بھی برداشت نہیں کروں گا. میرے شاگرد بھی کہیں گے یار عجیب بات ہے, یہ ہر بات تو بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی. زندگی کی وہ باتیں ہماری بیان کرو نا جن میں ہماری عزت افزائی ہو. میرا رب فرماتا ہے, گویا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تم جو ہو بڑے با کمال ہو, بڑے با جمال ہو, بڑے صاحب صدمت ہو, بڑے صاحب شہرت ہو, بڑے صاحب حسن و جمال ہو, بڑے صاحب عزت و کمال ہو, لیکن سنو تمہاری زندگی میں ایسے ایام, ایسے مہینے, ایسے دن, ایسے حالات ہیں جو قابل ذکر نہیں ہے, جن کا ذکر نہ تم پسند کرتے ہو نہ تمہارے قریبی پسند کرتے ہیں. پر کائنات میں ہم نے ایک ایسا بنا کر بھیجا ہے جسے سراپا ذکر بنا کر بھیجا ہے. ہم نے اسے ایسا بنایا کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو قابل ذکر نہ ہو, جس کا ذکر نہ کیا جا سکے. وہ کون ہے؟ وہ زہرا کا بابا ہے. وہ زہرا کا بابا ہے, وہ حسنین کا نانا ہے. وہ ایسا ہم نے بنایا. ارے آج کسی بچے کی ولادت کی گھڑیاں کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. آج کسی چیف آف آرمی سٹاف یا کسی چیف جسٹس یا کسی وزیر مشیر کی کوئی بتاؤ ولادت کی گھڑیاں بیان کر سکتا ہے؟ کیا وہ کیا بیان کرے گا؟ فلانی نرس کے ہاتھ میں لتھڑے ہوئے اٹھائے ہوئے تھے. مہربانی کرنے یاد,
بھائی وہ کیا بیان کرے گا کہ یہ فلاں نرس کے ہاتھ میں لتھڑے ہوئے اٹھائے ہوئے تھے، وہ کیا بیان کرے گا؟ یہ ٹیں ٹیں کر کے رو رہے تھے، وہ کیا بیان کرے گا؟ فلاں ہاسپٹل کی فلاں وارڈ کے اندر فلاں انداز سے پیدا ہوئے۔ اس لیے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ تیری میری ولادت کی ان گھڑیوں کو بیان کیا جائے، صدر وزیر کی ولادت کی گھڑیوں کو بیان کیا جائے۔ او پائی میرے سامنے خطیب دے سامنے بے یہ ادھر پروٹوکول دے یار، مہربانی کر، درود شریف پڑھو۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو تیری میری زندگی کے یہ جو ایام ہیں، یہ جو لمحات ولادت ہیں، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا ایک ایسا ہے، چاہو جس کی خلقت کو بیان کرو، چاہو جس کی ولادت کو بیان کرو، اس کے بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کے ایک ایک لمحے کو بیان کرو۔ ہم نے اسے ایسی شان عطا کی ہے کہ اسے ہم نے سراپا مذکور بنایا ہے۔ تو پھر اسی لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو بولو، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ میرے نبی کی آیات طیبہ کو اگر بیان کیا جائے، 3 مرحلے عموماً بیان ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی خلقت، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی بعثت، خلقت محمدی، جیسے شاستری قبلہ نے بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک بزرگ ترجمہ کیا کرتے تھے، رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر محبوب محمد کو قرآن سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی سیدی سے، چلو حسن تو ہے ہی ہے نا، صحیح کا اگر دعویٰ نہیں، حسن حدیث ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس کے معنی میں دیگر کئی طرق سے کئی روایتیں موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا کہ ابھی آدم روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزہ آ گیا نا، آپ سنو تو پھر قریشی بھی سنائے گا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں تب نبی تھا، آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب بابا جی آدم سے اپنے نبی اپنی جد اعلیٰ سے پوچھتے ہیں، تو آپ اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ تیری طرف مجھ آدم کی یہ وصیت ہے۔ بابا جی حکم، آپ فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی پر کثرت سے درود بھی پڑھنا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ہے۔ بھائی کیا کیا کرنا ہے؟ درود بھی پڑھنا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں بابا جی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے میری اولاد میں سے، ہوں گے میری تیری بھی اولاد میں سے، اور میرے سے ایک وعدہ وصیت کرتے ہیں کہ انہوں نے طیبین و طاہرین و طاہرات میں سے منتقل ہو کر آگے آنا ہے، لہذا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان کی
طہارت کے وہ جو انتقال طہارت کے مراحل ہیں ان میں کمی نہ ہو، اور تو نے آگے تک یہ نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جناب آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ انا من نکاح لا من سفاح، میں ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر پشت میں نکاح سے آیا ہوں، سفاح سے نہیں آیا۔ توجہ ہے اللہ کے نبی، یہ حدیث ہے میرے نبی کی صحیح، حضور فرماتے ہیں میرے پورے نسب میں اللہ نے سوچئے اللہ نے پہرا دیا، حفاظت کی، پورے نسب کی حفاظت کی۔ آنا لاکھوں سال بعد ہے محبوب نے، پہرے لاکھوں سال پہلے۔ واہ واہ واہ، میں سوچ میں پڑ گیا، بیٹا تو مجھے تنگ کر رہا ہے، تو مجھے تنگ کر رہا ہے، ایسے یہ لے جانا نہیں ہے نا، کدی کرنا ہے کدی جانے دا پتر، سائیڈ پہ ہو جا، بیٹھ کے سائیڈ پہ آ جا۔ یا تو پریشان ہے کسی وجہ سے، یا تیرا مزاج کچھ میرے سے نہیں مل رہا، جزاک اللہ، ناراض نہیں ہونا۔ اب توجہ، بیٹھ۔ واہ واہ، اب میرا جملہ توجہ سے سنیے، میں نکاح سے دنیا میں آیا، صفاق سے نہیں۔ مطلب یہ کہ لاکھوں سال پہرے بٹھائے۔ کیوں بٹھائے؟ تاکہ کبھی کوئی میرے یار کے نسب کی طہارت پہ انگلی نہ اٹھائے۔ ہائے ہائے ہائے، لم ازل، حضور کی حدیث، لم ازل انتقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب تیرا رب تو وہ ہے جس نے پہرے کی نگاہ تجھ پہ تب رکھی، یراک تجھے دیکھتا رہا، تجھے اپنی نگاہ حفاظت میں رکھا۔ حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو آدم سے شیش میں، شیش سے یانس میں، یانس سے قینان میں، قینان سے ملائیل میں، ملائیل سے بیارت میں، بیارت سے ادریس میں، ادریس سے متبشق میں، متبشق سے لمکنیک نام، لمکنیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے ذوالحاد، ذوالحاد سے شالح، شالح سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوا، راوا سے ساروق، ساروق سے ناخور، ناخور سے تارخ، تارخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامہ، سلامان سے الحیسہ، الحیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عود، عود سے افوا، افوا سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا۔ ہماری نگاہیں تجھ پر، عبد المطلب سے عبداللہ، ہماری نگاہیں تجھ پر، عبداللہ کی پشت سے آمنہ کے رحم میں ہماری نگاہیں تجھ پر۔ اور جب 12 ربیع الاول کو تیری جلوہ گری ہوئی، تیری آمد ہوئی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے نور کی رانائیوں سے رب نے پوری کی پوری زمین کو چمکا دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاہ جی قبلہ فرما رہے تھے ہم اس کی اولاد میں سے ہیں جس کا نسب معلوم ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں، اور میں نے شاہ جی قبلہ سے سوال کیا اس گاؤں میں سید کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہی دادا جی یہاں تشریف لائے تھے۔ اچھا آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو، اپنے آبا و اجداد، اگر تم میں یہاں گجر اور اگر چودھری فیملیاں رہتی ہیں، پھر مجھے یقین ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک خطاب میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے گجروں میں، اللہ نے کشمیر کے علاقوں میں ہزاروں ولی پیدا کیے۔ پتہ ہے شاہ جی کیوں؟ شاہ جی وجہ یہ ہے کہ ان گجروں میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گجر عاجز ہوتا ہے،
نمبر 2 گجر آل محمد کا غلام اور نوکر ہوتا ہے. اور یہ جو آج آپ دیکھتے ہو کئی لوگ سادات پہ انگلی اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں او جی تم تو مدینے والے تھے, مدینے سے تمہارا شجرہ چلا, اتھے کہیں جا گئے. اب ہم ادھر پہاڑوں میں رہتے ہیں ایبٹ آباد, ہمارا آبائی علاقہ ایبٹ آباد, وہاں دیہاتوں میں بھی سادات کی فیملیاں موجود ہیں. اب کئی یزید کی نسل کو یہ سمجھ نہیں آتی, مطلب وہ جلتے ہیں کہ ساڑھے پیو دا شجرہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی آگے نسل چلی کوئی نہیں ہے, آگے کوئی چلا ہی نہیں ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 15 اولادیں تھیں یزید کی, 2 نسلیں چلی ہیں. فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اچھا اب جو چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے سید کہاں سے چلے؟ مدینہ. مدینہ سے پھر کوئی آ گیا عراق, عراق سے کوئی آ گیا قازمین, کوئی جناب بغداد. وہ بھائی اتھے کہ میں پہنچا ہے, ہائے ہائے تو سمجھا نہیں, تو سمجھا نہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. جب تک ستارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے, اور جب تک میری ذریت موجود ہے زمین محفوظ ہے. اچھا اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر سنیے, یہ سید گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچے کیسے؟ اصل میں تو رب کا وعدہ تھا انا اعطینا کل کوثر. پتہ ہے یہ کب آیت نازل ہوئی تھی, یہ سورت کب اتری تھی؟ کہ جب میرے رسول کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو میرے نبی پاک کے دشمن وہ آپس میں کہنے لگے آج کے بعد محمد سے جو ہماری لڑائی جھگڑائی یہ ختم. بھئی کیوں؟ وہ اس کا پیچھے وارث ہی کوئی نہیں ہے, اس کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے, لہذا آج کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوگی. میرے نبی کے صحابہ نے سنا, اب چونکہ یہ خدائی معاملات تھے صحابہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, وگرنہ صحابہ کے وس میں جو ہوتا تھا وہ موقع پہ ریمانڈ لے لیتے تھے. اب چونکہ یہ چیز اختیار کس کے تھی؟ اللہ کے اختیار میں. صحابہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے, موٹے موٹے آنسو رسول اللہ کے چند صحابہ کے گرے جب یہ تانا سنا. میرے نبی کے پاس آئے, کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آج بڑا سخت تانا دیا دشمن نے. انہوں نے کہا ہے کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا, اس لیے اب ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. میرے حضور نے جب یہ تانا سنا رحمت للعالمین کے قلب منور پہ چوٹ لگی. کیوں؟ کہ یہ بھی تو اسی کا بندہ ہے نا. اوپر سر اٹھایا, گویا دل ہی دل میں راز و نیازوں کی باتیں ہوئی ہوں گی. مالکا دینے والا تو ہے, میں تو لینے والا ہوں. اے میرے مالک, جو کام تیرے وس میں ہے اس پر مجھے تانا دیا گیا ہے, اس پر مجھے تانا ملا ہے. اللہ اکبر. ابھی میرے حضور کے آنسو صاف نہیں ہوئے تھے. جملہ بولوں گا خدا کے لیے, اس کو مس نہیں کرنا ہے. میرے نبی کے آنسو صاف نہیں ہوئے تھے کہ جبریل ان آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے سورہ کوثر کا رومال لے کے آ گیا. میرے خیال میں جو یہ تو خضر الملت کا علاقہ ہے بھائی, آپ خضر الملت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ادب اس گھرانے کی جسے کہتے ہیں نا لونڈی ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ ادب عربی ہو ادب اردو ہو, وہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. جن کا دادا اس وقت نعت کہہ رہا تھا کہ جب نعت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو کون سکھائے کہ شعر کیسے کہے جاتے ہیں. اچھا اب میں جب آؤں گا میں انشاءاللہ جملے کبھی کچے نہیں چھوڑتا, میں پکے جملے دیتا ہوں. کیا بات کر رہا تھا ذرا توجہ رہے بھائی, بات کہاں پہنچی تھی؟ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. ادھر میرے نبی کے آنسو کا قطرہ نکلا. اب اسے پوچھنا تو ہے نا. ایک ہمارے استاد تھے, وہ جب یہ بیان کرتے نا بڑا مزہ لیتے اور خود بھی کلاس میں روتے, ہمیں بھی رلاتے. وہ فرماتے بیٹا یہ یوں سمجھو نا کہ اگر وہ سمجھاتے کہتے دور سے تمہیں نہیں چیزیں پتہ, پر یوں سمجھو اگر بچہ رو پڑے نا تو ماں یہ نہیں چاہتی کہ بچہ اپنی وہ قریب کر کے اپنا پلو اٹھا کے اس کے آنسو صاف کرتی ہے.
تو اب بتائیے رویا کون تھا؟ رب کا محبوب. اب حضور چاہتے تو اپنی چادر سے آنسو صاف کر سکتے تھے، پر اب میرا جملہ خدا کے لیے میں پھر دینے لگا. رب کائنات نے جبریل کو بھیجا. جبریل حکم رب جلیل، میرے یار کے آنسو کا قطرہ نکلا ہے، یا سورہ کوثر کی آیت کا رومال لے کے آ. جبریل آ گئے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جناب محمد الرسول اللہ کی طرف یہ سورہ کوثر نازل ہو گئی. اللہ نے دلاسا دیا، اللہ نے حوصلہ بنایا. فرمایا محبوب ہمارا وعدہ، یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا، ہم کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر، اور نام نسلیں ان کی مٹیں گی، ہم نے تو تجھے کوثر عطا فرمائی ہے. امام خوارزمی نے یہاں کوثر کا ایک معنی کیا ہے الکوثر ہی الفاطمہ. میں چونکہ میرا یہ موضوع نہیں، میں اس لیے اس کو شارٹ سا جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. الکوثر ہی الفاطمہ. اب معنی کیا بنا؟ رب فرما رہا ہے محبوب تجھے فکر کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے. میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا لوگو ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر بندے کی نسل اولاد کا سلسلہ اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے. میرا یہ خاصہ ہے کہ میری اولاد کا سلسلہ علی کی پشت میں رکھا. اب جو زہرا علی کی اولاد ہے وہ مجھ نبی کی اولاد ہے. رب نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوبہ ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا فرمائی ہے. وہ جس کو کثرت میرا رب عطا فرمائے اسے مٹا کون سکتا ہے؟ یہ جو بادشاہان جہاں نے آل نبی پہ ظلم کیے، کوئی خاندان ہجرت کر کے عراق سے یمن گیا، کوئی یمن سے خارزم آیا، کوئی قازمین آیا، کوئی ملتان آیا، توجہ ہے نا، کوئی ملتان آیا، کوئی وہاں سے سید کسرا آ گیا، کوئی کشمیر آ گیا. اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ سادات کی فیملیاں آتی جاتی. اس زمانے میں لوگوں کے ایمان بڑے مضبوط تھے. یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے راجے کئی سو میل سفر کر کے سیدوں کے ڈھیروں پہ جاتے، جا کے بڑے شاہ جی سے کہتے شاہ جی ایک بیٹا دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے کے جائیں گے. آج بھی ہمارے ہزارے کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر سیدوں کی زمینیں عام زمینداروں سے زیادہ ہیں. کیوں؟ کہ یہ طے ہوتا کہ ہر زمیندار اپنی زمین میں زیادہ حصہ سید زادے کو دے گا. اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا جس پنڈ وچ سید نہ ہووے اس پنڈ وچ نوستاں ہوندیاں نے. اسی طرح آپ کا یہ کوٹ سارنگ بھی نوستوں سے بچ گیا جب یہاں آپ کی بڑوں نے، آپ کی جد نے ایک سید زادے کو ان کے بابا سے مانگ کر یہاں آباد کیا اور یہاں ان کو یہاں پیر بنا کے رکھا. او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بس یہی وہ نظریہ محبت ہے کہ جس پہ چل کے جنت کے راستے.
ماشاءاللہ. اب میں دور نکل گیا. میرا نبی میرا نبی میرا نبی معلوم ہے، میرا نبی مذکور ہے. میرا نبی، میرے نبی کی خلقت کی بات ہو رہی تھی، نسل در نسل، شجرہ در شجرہ میرے نبی کے پاک نور کو پاک ماؤں کے رحموں سے، پاک باپوں کی پشتوں، پاک باپوں کی پشتوں سے، پاک ماؤں کے رحموں میں اللہ نے منتقل فرمایا. یہاں تک کہ میرا نبی فرماتے ہیں کہ میرے پورے نسب میں کوئی ایک بھی مشرک، بھئی یہ حضور نے یہ نہیں لفظ بولے، حضور نے فرمایا کوئی ایک بھی ایجا نہیں گزریا کہ جے دے اندر، سمجھ رہے ہو، کیریکٹر لیس ہو. کیوں اللہ نے پیرا لگایا ہے. میں اب پانی مانگوں، حضرت پانی پلائیں، تینا سب تو پہلے گلاس ویکھنا ہے. گندے گلاس وچ انہاں نے پانی نہیں پلانا، کیونکہ ان کی عقل، ان کی ماں نے ان کو تربیت دی نکیائی. جدوں انہاں دی امی نے کدی انہاں دے کولوں پانی منگیا، پتر پانی پلا، تے پہلی ہدایت دیتی گندے برتن وچ پانی نہیں پلانا. تب کی یہ تربیت ہے. ان کو ان کے بڑوں نے، ان کو ان کے بڑوں نے، ان کو ان کے بڑوں نے، یہ کامن تربیت کسی قوم قبیلے کے ساتھ خاص نہیں. ہر انسان، ہر صاحب عقل، ہر صاحب اخلاق، ہر صاحب شعور کی یہ دماغ میں موجود ہے کہ گندے بھانڈے وچ کسی مہمان نو پانی رکھ کے نہیں دینا، کھانا رکھ کے نہیں دینا. تو خود سوچو تو میں اتنے عقل مند ہیں، گندے برتن میں کسی کو پانی نہیں دیتے. رب نے جن ظرفوں میں اپنے یار کا نور رکھا، بتاؤ ان پشتوں کو کیسا پاک رکھا ہوگا، ان رحموں کو کیسا پاک رکھا ہوگا. تو پھر مجھے کہنا ہے، صدا لگانی ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو بولو، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے، وہ میرا طیب و طاہر نبی، وہ میرا طیب و طاہر نبی. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ پھر صدیوں یاد رہتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، جیسے شاعروں کو اللہ نے خاص کرم کیا ہوتا ہے، وہ وہاں کی چیزیں لے آتے ہیں جو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. کہہ کے گئے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، ایک شعر پڑھے جاتے اس پہ تقریری مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کبھی شاعروں کے شعر کی تشریح جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہنستے ہوتے کہتے ہیں پاویں شاعر نو تے وہم گمان چین ہوے کہ ایک گلاں بھی بچوں نکلن گیاں. یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ شاعروں کے زبانوں پر ایسی چیزیں جاری کر دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنہیں فن خطابت عطا کرتے، بعض اوقات اللہ ان سے بھی ایسی چیزیں کلوا دیتا ہے کہ بڑا زمانہ ان کا فیض جاری رہتا ہے. میں سادہ لہجے میں سمجھانے لگا ہوں، میرا نبی کون ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی شان والا ہے. کبھی قرآن کھولو نا آج کے بعد تو یوں دیکھنا ہے. یہاں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے نام ہیں. اور یہ قرآن مجید کو یوں کیا، ایسے کیا یوں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کے نام ہیں. تو بتاؤ ایک بندے کے ایک نام ہوتے ہیں کہ سینکڑوں نام ہوتے ہیں؟ تو آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ بندے کا نام ایک ہی ہوتا ہے، باقی اس کی جو ہوتی ہیں نا وہ صفاتیں ہوتی ہیں. مثلا ان کا نام ہے شاہ صاحب کا کیا؟ معین الدین.
یہ ایک سید صاحب کی اولاد میں تو لہذا ان کے نام کے ساتھ لگ گیا سید، ایک بڑے باپ کے بیٹے تو لگ گیا صاحبزادہ، علم دین حاصل کیا تو نام لگ گیا حضرت علامہ، خطابت فرماتے ہیں تو نام لگ گیا خطیب اہل سنت، اگر قاری ہیں تو نام لگ گیا قاری، حفظ قرآن کیے ہوئے تو نام لگ گئے حافظ۔ اب میں ہوں یا اور کوئی ہوں یا یہ ہوں، 5 10 15 چیزیں آ گئیں، عمر ختم۔ کئیوں کے نام کے پیچھے ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، اسی میں ان کی جناب 60 سال گزر جاتے ہیں، اب 60 سالوں کے بعد لبیا کہ ڈاکٹر، بس۔ اور اب میں ایک جملہ علماء کے لیے بولوں گا، یہ جس کو جو وصف ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ وصف بھی تامہ نہیں ہوتی۔ مطلب تامہ سے مراد یہ کہ اگر کسی کو میں کہوں کہ یار یہ بڑا سونا ہے تو کیا سارے کا سارا حسن اس میں سمٹا ہے؟ میں کہوں یہ حافظ قرآن ہے تو کیا سب سے بڑا حافظ قرآن وہ ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ ساری صفتیں وہ ہیں جو اس بندے کو ہم نے دی ہوئی ہیں۔ اور میرے نبی پاک کے ذاتی نام ہیں 2، ایک محمد ایک احمد۔ حضور فرماتے ہیں محمد زمینوں والے لیتے ہیں، احمد آسمانوں والے لیتے ہیں۔ 2 نام تو آ گئے ذاتی، باقی سارے نام آ گئے صفاتی۔ اور یہ جتنی صفتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری صفتیں تامہ ہیں، یعنی اگر میرا نبی حسین ہے نا تو ان کے حسن میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ اگر میرا نبی کریم ہے نا تو ان کا کرم کسی غلطی یا کسی ان کی یہ وصف کہیں نقص کے تحت نہیں ہے۔ تو اب خود غور کر، یہ تو صرف 99 یہاں لکھے ہیں نا، ویسے امام سیوطی 3000 نام انہوں نے بتائے ہیں میرے نبی کے جو صفاتی نام ہیں۔ اب کمال کی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی جتنی اس کی شانیں، اس نے وہ مخلوق کو رزق دینے ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جناب پیدا کرنے والا ہے، وہ مصور، وہ باری ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے، وہ مصور ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ غفار ہے، وہ اپنی طاقت کے جلوے دکھاتا ہے، وہ قہار ہے، وہ بند دروازے کھولتا ہے قسمتوں کے، وہ فتاح ہے، وہ ازل سے ابد تک جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ قابض ہے، وہ خزانے عطا کرنے والا ہے، وہ وہاب ہے۔ الغرض یہ جو جتنے بھی نام ہیں نا، یہ کاٹھی کے اوپر میری جان، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ جو سارے ہیں یہ میرے رسول اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب جس چیز پہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، کبھی ایسا کرنا میرا بیٹا، یوں بھی دیکھنا اور یوں بھی دیکھنا، تو آپ گہری نظر سے جب دیکھیں گے تو بہت سارے نام وہ ہیں جو ادھر ہیں وہ ادھر بھی ہیں۔ یہاں لکھا ہے رحیم، میں یہیں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے رحیم، یہاں بھی لکھا ہے رحیم، یہاں لکھا ہے کریم، یہاں بھی لکھا ہے کریم۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے آج۔ اچھا یہاں لکھا ہے اول، ادھر بھی اول، ادھر آخر، ادھر بھی آخر، ادھر ظاہر، ادھر بھی ظاہر، ادھر باطن، ادھر بھی باطن، ادھر حکیم، ادھر بھی حکیم۔ مہربانی کرنی آپ نے، ادھر حکیم، ادھر بھی حکیم، ادھر خلیل، ادھر جواد، ادھر بھی جواد۔ اب سوال یہ ہے کہ یار اللہ دے جڑے نام ہیں اوہی نام نبی دے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا یہ نبی پاک کے بے ادب مولا، یہ اگر 3 صفتیں حضور کی ہم سنی بیان کریں، ہم کہیں کہ نبی غیب جانتا ہے، نبی حاضر ناظر ہے، نبی مددگار ہے، نبی مختار کل ہے، جب یہ کہتے ہیں تو ملا کی زبان کھلتی ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ غیب تو اللہ جانتا ہے، حاضر ناظر تو اللہ ہے، مختار کل تو اللہ ہے، مددگار تو اللہ ہے۔ آپ مشرک ہو گئے کیونکہ آپ نے نبی کے نام، نبی کے اندر اللہ کی صفتیں ڈال دی ہیں۔ تے پتر صرف انہیں 54 نال شرک ہوندہ ہے، انہیں 50 نال شرک کوئی نہیں ہوتا۔
غور کرو، ادھر اللہ کی صفتیں، ادھر رسول اللہ کی صفتیں. اللہ کے ناموں میں بھی حکیم، حضور کے ناموں میں بھی حکیم. اللہ کے ناموں میں کریم، حضور کے ناموں میں کریم. اللہ کے نام میں رحیم، حضور کے نام میں رحیم. اللہ کے ناموں میں رؤوف، حضور کے ناموں میں رؤوف. قرآن میں حضور کی یہ صفتیں بیان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز اللہ بھی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب اللہ بھی رؤوف رحیم، رسول اللہ بھی رؤوف رحیم. مولوی شرک نہیں آیا. لیکن دوستو ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ تو کہیں گے کہ جناب چپ، کیونکہ ادھر جاندے نے تے یہ لت پھسدی ہے، ادھر جاندے نے تے اے لت پھسدی ہے. جنہاں دا عقیدہ ستھرا تے صاف تے جنہاں دے پرانوں کوئی اٹھ دیاں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفتیں ذاتی ہیں، حضور کو رب نے دی. اللہ کریم ہے ذاتی طور پر، حضور کو رب نے کریم بنایا. اللہ رحیم ہے ذاتی طور پر، حضور کو رحیم رب نے بنایا. اللہ رؤوف ہے ذاتی طور پر، حضور کو رؤوف اللہ نے بنایا. اللہ غیب جانتا ہے ذاتی طور پر، نبی کو غیب دان رب نے بنایا ہے. اللہ مختار ہے حقیقی ہے، نبی کو اختیار رب نے عطا فرمایا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے. تو میرے نبی کی خلقت پاک طیب نور، طیب پشتوں سے طیب رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کے بطن عطر میں میرے نبی کا نور جلوہ گر ہوا. پھر ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو. میرے نبی کی امی جان خود بیان فرماتی ہیں، میں اس رات اپنے گھر میں اکیلی تھی. میرے گھر کے اندر جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا، گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے پاس میری خدمت کے لیے کوئی خاتون موجود نہیں تھی. یہاں تک کہ میں اسی پریشانی میں، اسی فکر میں تھی کہ اب کیا ہوگا. یہاں تک کہ پھر میں نے دیکھا اچانک میرا اندھیرا کمرہ روشن 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 ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی. لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں. میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ. آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ جواب دیا یا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں پھر میں نے اچانک دیکھا ایک حسین محجوبی خاتون پہ میری نظر پڑی. ایسا حسن میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے؟ میں نے اس سے قبل تجھ جیسی سونی عورت دیکھی ہی کوئی نہیں. تو کون ہے، کہاں آئی ہے، کدھر سے آئی ہے؟ جواب دیا یا آمنہ میں عورت نہیں ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. رب نے مجھے آپ کی خدمت اور اپنے محبوب کے استقبال کے لیے روانہ فرمایا ہے. میرے نبی
کی ماں جی فرماتی ہیں خرج منی نور، پھر میرے جسم سے نور نکلا، اتالی قصور الشام، ایسا نور کہ جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا، ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا، یہاں تک کہ پھر میں نے عام ماؤں کی طرح میں نے بھی دیکھا کہ میرا لال کیسا نظر آتا ہے۔ فرماتی ہیں لما ودعتہ فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدہ۔ میرا محمد دنیا میں آیا، میں نے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں، مسرورا ناف کٹے ہوئے ہیں، معطرا عطر لگے ہوئے ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر محمد آئے، اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ تو تیری میری زندگی میں یہ جو دن ہے، یہ جو لمحے ہیں، یہ قابل ذکر نہیں ہے، پر میرا نبی اتنا سونا، اتنا طیب، اتنا طاہر، اتنا شان والا ہے کہ ان کے وہ لمحے بھی ان کی نعت ہے، ان کی شان ہے۔ دیوانے ان لمحات کو سن کر مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ نغمہ بھی سناتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 سرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے ہیں۔ بابا یہ ہے میرے نبی کی ولادت۔ دوسرا مرحلہ میرے نبی کی، پہلا مرحلہ نبی کی خلقت، یہ مرحلہ نبی کی ولادت، اور یہاں سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کو بھی اسی معاملے میں، یعنی ولادت اور اس کے بابات کا یہ سارا سلسلہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے شاہ جی قبلہ نے ارشاد فرمایا، میرا نبی آ کر نبی نہیں بنا، نبی بن کے آیا۔ تو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، وہ جی یہ کیسے کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ، بھئی تفصیلی واقعہ میں صرف جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی والدہ پہ لوگوں نے انگلی اٹھائیں، اس کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہو گیا؟ ادھر سے تانا، ادھر سے تانا، ادھر سے تانا، ادھر سے تانا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، مریم بولنا نہیں، اگر بغیر باپ کے تجھے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیری عزت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان ہوتا ہے نا، جب تان و تشنی حد سے بڑا، خواتین آئیں تانے دینے لگی، نبیوں کی بیٹی ہو کر کیا کیا، گل کھلا کے آ گئی۔ آئے پاک دامن عورت کو ایک ٹیڑھی، جسے کہتے ہیں نا کہ شک کی نگاہ ڈال دو تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک جل جاتا ہے، اس کا تن بدن میں آگ لگ جاتا ہے۔ یہ تو طاہرہ ہے، طیبہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ حکم تھا، خاموش رہیں، بولی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، لوگوں نے آ کر کہا کس کا پتر ہے، بولتی نہیں ہے، آپ بولی پھر بھی نہیں ہے، پنگوڑے میں لیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کس کا ہے،
ان کو اور غصہ آ گیا، غصے میں کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کب سے باتیں کرنے لگ گئے، یہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ چیلنج کی ہے یہ، اس کو کیا پتا، بسنے سے بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اسے کیا پتا اس کا والد کون ہے جو اس سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر پنگوڑے میں لیٹے وہیں سے بولے قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں سے بولے اوئے میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب اس نے دی ہے مجھے، نبی بنا کر بھیجے، سمجھ رہے ہو؟ اعلان عبدیت، اعلان عبدیت، عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب کے علم کا دعویٰ، وجعلنی نبیا، نبی بنا کر بھیجے، تین چیزیں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں سراپا برکت بنا کے رب نے بھیجا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہی ہوں گا۔ ہائے ہائے واہ، چار چیزیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے حکم دیا ہے نماز کا، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میری حیات ہے میں اللہ کے احکامات کی پابندی کروں گا۔ اب توجہ ہے جی، یہ پہلے دن پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کو کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد اللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اب ایک دن کے بچے کو کیا پتا کتاب کیا ہوتی ہے، نبوت اور رسالت کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ پتہ چلا تیرے میرے بچے کو تو 40 سال کا ہو کر بڈھا ہو کر بھی نہیں سمجھ آتی، پر نبی وہ ہوتا ہے جو آ کر نہیں سیکھتا، سیکھ کر آتا۔ اب میرا جملہ ذرا پلے باندھو، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا مقتدی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا مقتدی ہے، یہ میرے نبی کا مرید ہے، یہ وہ ہے جسے میرے رسول کی دعاؤں کے حصے ملے ہیں، یہ وہ ہے جس سے میرے نبی کی خدمت کا رب نے عالم ارواح میں وعدہ لیا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جسے رب نے پابند کیا ہے کہ تو نے سب سے پہلے میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے؟ یہ کون ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ یہ آ کر اپنے زمانے میں تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کرے؟ ہائے 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 واہ، یہ میرے نبی کا مقتدی ہے، اور میرے حضور کے مقتدی کو پہلے دن پتا ہے میں نبی ہوں، کتاب کا عالم ہوں، برکت والا ہوں، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ اگر عیسیٰ ایک دن کی عمر میں یہ سب جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میری ایک بات سنو یار، میں سمجھانے کے لیے، ویسے میری عادت نہیں ہے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ پی ٹی آئی کا ہو تو کوئی بندہ اس کے خان جو اس کا لیڈر ہے اس کے بارے میں چنگی چنگی باتیں کرے، کوئی اور خان بڑا نیک فلانے، ایمان نال دسو جڑا پکا پی ٹی آئی والو سی وہ اپنے لیڈر دیاں تعریفاں سن کے خوش ہو سی کہ اس نے متھے دے وٹ پیسے، تے جو کہوے اودے ایتھے لایا ہوئے بیج پی ٹی آئی دا تے خان دیاں تعریفاں دے کول ہضم نہ ہون تے کہ آکھنا نے جسوس بڑے ہوئے ہیں۔ وہ امتی کیا ہے کہ جس کے سامنے زہرا کے بابے کے علم کو بیان کیا جائے، ان کی نورانیت کو بیان کیا جائے، ان کی طاقت کو بیان کیا جائے، ان کی روحانیت کو بیان کیا جائے، ان کی کمال بشریت کو بیان کیا جائے، ان کی شان نبوت و رسالت کو بیان کیا جائے، ان کے علم کے کمال کو بیان کیا جائے، تو وہ امتی کیا ہے سونیا کہ جس کے متھے پہ بٹ پڑے ٹھیک ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے، اتنا پیڑیا تو جسوس بڑے آیا ہے۔ تو جاسوس ہے مسلمانوں میں، کیونکہ مسلمان کے سامنے جب اس کے نبی کی تعریفیں ہوں، ان کے لب و رخسار کے تذکرے ہوں، ان کے قول و کردار کی بات ہو، ان کے گفتار کی بات ہو،
ان کے تکلم تبسم کی بات ہو، ان کے دہن بدن بدن زکن کی بات ہو، ان کے عینین کے تذکرے ہوں، ان کے شفتین کے تذکرے ہوں، ان کے علم کی بات ہو، ان کے عمل کی بات ہو، ان کے اختیار کی بات ہو، ارے ہو مسلمان اور اس کا دل جلے شکل بگڑے، نا مسلمان دیکھنے یہ دیکھ نبی کی شان سن کر ان کے بوتھے نہیں بن رہے، چہرے گلاب کی طرح کھلنے لگ گئے اور مست ہو کر جھوم کر کہتے ہیں کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ 40 برس کی میرے نبی کی عمر ہوئی، میرے نبی نے رب کے حکم پر اعلان نبوت کیا۔ ایک ہوندا ہے نبی ہونا، ایک ہوندا ہے نبی ہون دا اعلان کرنا، اوروں سے اپنی نبوت کا اقرار کروانا۔ تو میرا نبی نبی تو تھا، پر ابھی رب نے حکم نہیں دیا تھا کہ لوگوں سے کلمے پڑھاؤ۔ جملہ سنے ہوں گے، مہربانی کرو، بلکہ ٹیسٹ ہے وغیرہ میں تقریر یہیں سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے ابھی کلمے نہیں پڑھوانے کا وقت آیا، ورنہ اس نے تو اپنے اسی نبی پر ان کے بچپن میں پتھروں سے درختوں سے درود و سلام پڑھوائے ہوئے ہیں۔ میرے مولا علی، میرے مولا علی، میرے مولا علی، علی 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 کا نام اتنا میٹھا اتنا پیارا کہ ایمان والے کا دل مست ہو جاتا ہے۔ رب کی قسم ہے، نام علی منہ کا مزہ اتنا میٹھا کر دیتا ہے، اتنا مزہ نہ شہد وچ نہ کھنڈ وچ ہے۔ اسے واسطے تے اسی کہندے ہیں کہ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی اے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بچپن میں پتھروں کے قریب سے گزرتے، درختوں کے قریب سے گزرتے تو وہ رسول اللہ کو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ میرا نبی بچپن وچ نبی بن گیا، اے بریلوی نہیں یار، سمجھ تے تسی اشارے پتہ نہیں کہ بالکل ہی سادگی تقریراں سنتے رہے ہو کدے کوئی انج نہیں اے تھوڑی جی نا ذرا بندہ ذوق اے سجے کھبے را سمجھ دیو نا ہیں۔ میرا نبی نبی بن کے آیا، میرا نبی اے بریلوی گل سمجھ آئی؟ اے بچہ جی اے دسو اسی کیواں حضور بچپن چ نبی سن، اسی تے بریلوی ہاں،
ہمارے اوپر تو الزام ہے کہ ان کو احمد رضا بریلوی نے یہ سکھا دیا، گولڑے کے پیر مہر علی نے سکھا دیا، امام سبکی نے سکھا دیا، امام علوسی نے سکھا دیا، علامہ جامی نے سکھا دیا۔ اے جڑے وٹے تے بوٹے میرے نبی نو بچپن چ حضور فرماندے نے صحیح حدیث ہے، وما انی لا اعرف شجرن انی لا اعرف حجرن کان یسلم علیہ بمکہ قبل ان ابسا، میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مکے میں بچپن میں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے۔ اچھا صحیح حدیث بتا رہی ہے حضور پر پتھر درود و سلام پڑھتے تھے۔ مولا علی والی روایت بتا رہی ہے بٹے بھی تھے بوٹے بھی درود و بھائی کیا کرتے تھے، پتھر اور درخت اور سب کیا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ دھیان ہے میرے ال دھیان ہے، سب حضور پر کیا کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے۔ چلو سانو تے احمد رضا بریلوی نے تے مہر علی گولڑوی نے دسے کہ حضور بچپن چ بھی نبی سن، انہاں بوٹیاں نو کسے دسے کہ نبی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، ان پتھروں کو کس نے بتا دیا کہ یہ آمنہ کا لال، یہ نبیوں کا سلطان جا رہا ہے؟ مگر نہ تو کی نہیں، اللہ نے پڑھا دیا۔ تو جس اللہ نے بٹیاں کو نبی منوایا ہے، کمینیاں تو نبی مندے موت، تجھے نبی مانتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ بھائی ہزاروں باتیں ہیں، کان پتہ ہے کہ میں تے فقیر تے سپیشلسٹ ذکر نبی اور آل نبی دا، ہم ڈوب کے ذکر کرتے ہیں، مست ہو کے ذکر کرتے ہیں، پر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ رکتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ ہائے ہائے، پر کوئی ایک ایسے ہے جس کے ہاتھوں پہ یہ بھی رک جاتا ہے۔ نبی تو نبی ہے، میرے نبی کا بیٹا ہے علی، میرے نبی کا بیٹا ہے حسن، حسن کا بیٹا ہے حسن مصنع ہیں جی۔ پھر وہاں سے آگے 11ویں پشت پہ پیدا ہوئے بغداد میں عبدالقادر جیلان میں، عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وما من شعور، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، یہ جو اوقات ہیں، یہ عبدالقادر سادہ سمانہ سمجھا رہے ہیں، سمجھان ہستے اے مکنو مزان ہے، اے جیڑا وقت ہے اے بھی عبدالقادر دی چوکڑ تے سلوٹ ٹھوک کے جاندہ ہے۔ اجازت دیں تو چلیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم، اے نویں نویں مرزے شرزے تے شئی کوئی نہیں، اے چوڑے چمار نکمے لونے ہیں، اے تے شئی کوئی نہیں۔ میرا عبدالقادر کسے دی سمجھ وچ نہیں آنا، ہائے 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 ہائے، اے مرزے شرزے بولو، مرزے شرزے شئی کوئی، مرزے شرزے شئی کوئی، شئی کوئی، اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی ہے گا۔ وہ ساڑھے علاقے وچ میرے تواڈے عرف تو مینوں نہیں پتہ، وہ ساڑھے علاقے وچ ایک کتی ہوندی ہے، کتی، بعض کتیاں ہوندیاں نے جڑیاں مالکاں دیاں رکھیاں ہوندیاں تے بعض کتیاں جڑیاں بچے دے دے کے بالکل کھوسٹ ہو جاندیاں نے نا، انہوں مالک بھی مطلب کہندے نے یار گئی ان بچیاں لی کتی انہوں دفع کرو، انہوں ساڑھے پاسے کہندے نے لوسی کتی۔ اچھا اس کتی دا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوندا، چاہے ایک دڑے ملکاں دے بوئے تے بیٹھی ہوندی، دوجے دڑے چودھریاں دے ویلی تے بیٹھی ہوندی، جتھوں ٹکڑ پہ ایک دن جے چنگا نہیں ملا دوجے دن دوجے پاسے ٹر گئی۔ دل کرے تے جاندیاں کسے جانور نو پہ جاوے آؤ آؤ کرے، تے دل کرے تے جناب بچیاں بٹیاں کے نسی جاوے، تے دل کرے تے کسے بندے دا پیر پھاڑ لوے، تے او کہنے نو کہ لوسی کتی ہے دفع کر۔ اے دا سادہ معنی کیا ہے، مرزے شرزے شئی کو، بس اپنے عقیدوں پہ قائم دائم رہو۔ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں، نبیوں کی صفوں میں کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، حضور کے صحابہ جیسے کسی کے۔ شاہ جی دل تنگ ہو رہا ہے، میں تقریر کچھ اور سوچ کے آیا سے کیتی کچھ اور ہے، اور تسی تکیہ میں آیت پڑھی ترجمہ بھی نہیں کیتا۔
ایک ہوتی ہے خلقت، ایک ہے ولادت، ایک ہے بعثت۔ بعثت کس کو کہا میں نے؟ بعثت کے کئی معنی ہیں، قرآن میں 60 ٹائم سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوئے، اور 60 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہونے والا یہ لفظ مختلف معنوں میں، بھیجنا، پیدا کرنا، اظہار کرنا، اٹھانا، مختلف معنوں میں آئے۔ اللہ کے خلیل نے یہ دعا کی تھی کعبہ شریف بنا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہاں باسا یا بسو باسن کا مطلب ہے بھیجنا۔ اب معنی اس کا بنے گا یا اللہ ان مکے والوں میں ایک شانوں والا رسول بھیج۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں شانوں والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، مبعوث کرنا بمعنی بھیجنا، پیدا کرنا، اور مبعوث کرنا بمعنی اعلان نبوت کرنا۔ تو میرے نبی کی جو بعثت ہے یعنی اعلان نبوت وہ 40 سال کے بعد ہوا۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی نا تھوڑا سا سمجھایا کروں، کتنی ٹائم میں ہوا ہے؟ 40 سال۔ تو جب میرے نبی نے یہ اعلان نبوت کیا تو حضور اس وقت سب سے پہلے غار حرا میں تھے، وہاں جبریل نے آ کر کہا اقرا، حضور نے فرمایا مانا بیکاری، پھر کہنے لگا اقرا، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنا، تیجی دفعہ کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، اب حضور پاک قرآن کی آیات لے کر آئے، گھر پہنچے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا، سردی لگی ہوئی تھی، اور حضور فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اتنے ہوں اپنی تشریحاں ہو گئی، اے انہاں دیاں تشریحاں ہوئی ہیں، نبی پاک جبریل نو ڈور گئے سن، اور جیڑا چولہے چلاندا رہیا ہے، جیڑا خدمتاں کرتا رہیا ہے، بغیر تو شرم کرو، جبریل میرے نبی نو ڈراون آیا سی، وہ جیڑا جھولے جھلاندا رہے وہ کولوں میرے نبی ڈرے گا؟ تو حضور کانپے کیوں تھے؟ میں کہا دو وجہ نہیں۔ وجہ نمبر 1، وہی نور ہوتا ہے، نور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وہی نور ہوتا ہے، نور کی تاثیر، آپ کو دلیل بخاری، جس وقت مومن جہنم کے اوپر سے جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کیا کہے گی؟ جز یا مومن ان نورکا، بخاری ہے غالب بر سیاح کی روایت ہے، ان نورکا قد اطفا لابی، او مومنہ جلدی جلدی گزر، تیرے نور کی ٹھنڈک نے میری آگ کے شعلے بجھا دیے۔ پتہ چلا یہ جو وحی ہوتی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو بتقاضے بشریت وہ جو وحی الہی کے انوار سینے محمد میں آئے تو اس وجہ سے آپ کو یہ آپ کانپے۔ اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنس تھا تاکہ پتہ چلے کہ وحی الہی کے آنے سے پہلے کا رنگ اور ہوتا ہے، بعد کا رنگ اور۔ واہ واہ۔ اچھا آگے بڑھیے۔ دوسری وجہ حضور کا وہ جو کانپنا تھا یا آپ کا وہ جو پریشان ہونا تھا وہ کیوں تھا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کوئی ایسا وزن تو ہے جس کو اللہ کہتے ہیں ایسے بوجھ کو ہم نے تجھ سے دور کر دیا جس سے تیری کمر ٹوٹی جا رہی تھی۔ وہ ایسا کون سا بوجھ تھا حضور کی کمر پر جس سے حضور کی کمر دوری ہوئی جا رہی تھی؟ پتہ ہے وہ بوجھ کون سا تھا؟ ہر وقت فکر رہتی تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ رب نے پیغام دیا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جا میرے یار تیرے صدقے تیرے اگلوں کو بھی بخشیں گے، تیرے پچھلوں کو بھی بخشیں گے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو بوجھ تھا یہ حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہ امت کا درد تھا، یہ امت کا پیار تھا، یہ امت کا بوجھ تھا۔ اچھا بہرحال یہ اعلان نبوت ہوا، توجہ ہے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی نے آ کر بتایا کس کو؟ سیدہ خدیجہ کو، ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کون ہے؟ زہرا پاک کی امی ہیں، حسنین کریمین کی نانی ہیں، مولا علی کی ساس ہیں، میرے نبی کی بیوی ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ پہلی مومنہ،
اب یہاں اہل سنت کے مصادر میں 4 طرح کی روایتیں. سب سے پہلے حضور کر ایمان کون لایا؟ خدیجۃ الکبریٰ، مولا علی، ابوبکر صدیق، زید بن حارثہ. اب چاروں روایتوں میں موجود ہے کہ کسی جگہ ابوبکر نے پہلے اسلام لایا، کسی جگہ زید بن حارثہ نے پہلے لایا، خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے لایا، کہیں پہ مولا علی نے پہلے لایا. اب یہاں پر کنفیوژن ہے. او بھائی 4 ہیں، 4 میں کوئی ایک تو ہوگا نا. اتنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ہی وہ ہیں جو پہلے، لیکن ان میں سے فرسٹ کون ہے؟ تو میں تحقیق کے کتابیں اہل سنت کی بیان کر رہا ہوں. امام جزری آپ فرماتے ہیں اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. بے شک. سیدہ خدیجہ کے بعد حضرت مولا علی، مولا علی کے بعد سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا زید بن حارثہ کے بعد جناب ابوبکر صدیق. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو روایتیں زیادہ مشہور ہیں. اب اس کی ایک وجہ ہے، بیوی سیدہ خدیجہ کون؟ بیوی، بات گھر میں. علی کون؟ ویر، بات گھر میں. زید بن حارثہ کون؟ غلام، بات گھر میں. ابو بکر صدیق کون؟ مکے کا چیف جسٹس، بات شہر میں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ وجہ ہے. باقی امام اعظم ابو حنیفہ نے جو تطبیق کی، فرمایا اگر بات کو یوں بیان کرو تاکہ نہ کسی ایک طرف گڑبڑ ہو نہ دوسری طرف. عورتوں میں خدیجہ، بچوں میں علی، غلاموں میں زید اور مردوں میں ابو بکر صدیق. اے سنی، اے سنی، اے سنی، ہائے ہائے تیرے عقیدے کو سلام ہو. میں نے نام علی کا لیا، تیرا چہرہ پھر خوش. میں نے نام ابو بکر کا لیا، تیرا چہرہ پھر خوش. میں نے نام خدیجہ کا لیا، تیرا چہرہ پھر خوش. یہ ہے تیرے عقیدے کی صداقت کہ تیرے دل میں نہ آل محمد کا بغض ہے نہ اصحاب پیغمبر کا بغض. بے شک. بس 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 ایک حوالہ دے رہا ہوں میں جس کے لیے لے کے آیا تھا، اس کی طرف میں واپس فوراً پلٹتا ہوں اور تقریر مکمل کرتا ہوں. اور آج کے بعد مجھے جو ٹائم دیا جائے اس پہ پابندی. مجھے آپ نے 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، آن تقریر 11 بجے کروائی. 3 گھنٹے تواڈے سر، فیس ٹرپل. اچھا چلو جی. وہ کدھر گیا نعت خان بیٹا؟ وہ جو حضرت ابو طالہ والا تورات اور زبور والا شعر پڑھے نا، وہ آج کے بعد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور دوسری طرف انسان کا کلام ہے. انسان جتنا بھی بڑا ہو وہ اللہ کے کلام سے آگے نہیں جا سکتا. تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نعت خانوں کو پیغام دینے، ادھر ہی شور ڈال دیتے ہیں ایسے. لیکن نہیں، ہم نے آپ کی اصلاح کرنا مقصود تھا، آپ کو بتا دیا اس کو آج کے بعد نہیں پڑھنے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کی طرف آتے ہیں. اب ذرا دیکھیے، اور اس کے لیے میں یہ تھوڑا آپ کو روک کر رکھا تھا. حضرت علی نے کیا کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے سوموار والے دن کلمہ پڑھا، منگل والے دن میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہ ساری اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں کے حوالے ہیں. اے تے تن پتہ ہے کہ حنیف قریشی نو اے اج تک کسی دا پیو بھی چیلنج نہیں کر سکا. کتھوں بیان کیتا نے؟ انہاں نو پتہ ہے کہ چک کے منہ تے ماردا ہے. اب آپ نے توجہ کرنی ہے. مولا علی پاک نے حضور کے پیچھے نماز. حضرت عفیف کندی نسائی کی روایت ہے جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیے. وہ فرماتے ہیں میرے والد آئے مکہ شریف میں، حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا، نہیں یہ خود آئے، خود فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے. تو کعبے کے سامنے ایک خوبصورت جوان آگے کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو میری آنکھوں نے پہلے نہیں دیکھا. تو عباس بن عبد المطلب سے پوچھتے ہیں حضرت عباس سے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، جو پیچھے عورت ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور جو بچہ ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا یہ جو میرا آگے کھڑا بھتیجا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ ایک نیا دین لے کے آئے، یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں جسے یہ نماز کہتے ہیں۔ اب حفیظ فرماتے ہیں اگر میں اس دن کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس وقت تیسرا بندہ ہوتا جو حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ توجہ ہے؟ اچھا نمازیں ہو گئیں، اب سیرت شام، سیرت ابن شام کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کی سب سے پرانی تاریخ سیرت کی کتاب، اسی سے آگے پھر ساریاں لکھن ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سیرت ابن شام، سیرت ابن شام کے اندر ایک نماز کا ذکر ہے۔ ایک دن حضرت علی، اچھا حضرت علی نے جب اعلان مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت ابو طالب سے بات نہیں کی، توجہ ہے، حضرت ابو طالب سے کوئی بات چیت نہیں کی، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں بھی ہو گئی۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن، بلکہ یہ کئی حوالے سے یہ روایت ہے کہ نماز جناب پڑھ رہے تھے کون؟ حضرت سیدنا علی اور نہیں حضور، یہ دو نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی کو حضرت ابو طالب نے بلا کر پوچھا کہ اچھا اب بڑے توجہ سے میں وہ ذرا لفظ دیکھ رہا تھا کہ میں جن کو آپ کے سامنے جو ہے نا ان کو پورا پڑھ دیتا، اس لیے تھوڑا سا نا میں یہ رک گیا۔ اچھا کیا فرمائے بولو، کیا کر رہے تھے؟ تو جناب حضرت ابو طالب آپ کا سوال سن کر حضرت مولا علی آپ نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ وصدقت بما جاء بہ وصلیت معاہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، جو رسول اللہ لے کریں اس کو بھی میں نے تصدیق کر دی ہے، اور ہوں کھلو کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا میں؟ بولیے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا اب بڑے زبردست ہوگا، صلیت مان للہ واتبعتو، اور اے نہیں کہ میں نے انہوں چھاڑ دینا ہے، واتبعتو، میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے، میں نے ان کی اتباع کرنی۔ اچھا اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بتائیے چچا، آپ بتائیے، آپ کا پتر وہابی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے۔ آپ بتائیے، اللہ چل تنوی نہیں آنی، اگر آپ کا بیٹا شیعہ ہو جائے یا وہابی ہو جائے، پتر چھوٹا ہو تو انہوں پتہ لگے میرا پتر آج وہابی ہو گیا ہے، تو کی کرو گے دن؟ اگر بیٹا چھوٹا ہے کہ ہوندے نا کہ جڑے پتر پیو نوں کما کے آن کے دیندے نے تے ابے دا مسئلہ ہوندا تے بچہ ہوے بھی چھوٹا جہا، توجہ ہے، تے او کہے کہ میں بتاں نوں چھڈ دتا ہے، میں رب نوں منیا ہے تے محمد نوں اللہ دا۔ تو اب اگر بیٹے اور باپ کی رائے ایک نہ ہو تے ابے کی کرنا ہے؟ لمے پا نہیں پا لینا، بولو نا، لمے نہیں پا لینا، میرے کو پوچھے بغیر تو کلمہ۔ لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ ابو طالب نے یہ سن کر جواب دیا، قال له اما انه لم يدعك الا الى خير فالزمه۔ اب باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا خدا کی قسم محمد نے تجھے کبھی غلط راستہ نہیں بتانا، انہاں دا دامن پھاڑ لے، انہاں نوں چھڈنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں۔ گرامی المرتبہ حاضرین، یہ میرے نبی کی بعثت ہے، قربان جائیں ان پر جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور قربان جائیں ان پر بھی جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور گھر والوں میں بھی صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت اطہار یہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں فوراً اجازت چاہوں گا، باقی اب امید ہے کہ مجھے اب دعا اور باقی چیزوں کے لیے نہیں، میں نے سویرے آگے نکلنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔